السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہیں قرآن کے حروف مقطعات۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی ابتدا میں عربی زبان کے حروف تہجی اس طرح سے آئے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو الگ الگ کر کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ وہ حروف جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، الگ الگ سے پڑھے گئے ہوں۔ تو یہ کل تعداد میں 29 ہیں۔ ان 29 حروف تہجی کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا صرف ایک ہی حرف تہجی سے ہوئی ہے، وہ ہیں سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ نون، جبکہ 9 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا 2 حروف تہجی سے ہوئی ہے، وہ ہیں طٰہٰ، یاسین، طاسین، اور 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ وہ 6 صورتیں ہیں سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ زخرف، سورہ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف۔ تو اسی طرح سے 13 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا 3 حروف تہجی سے ہوئی ہے۔ ان میں سے 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں الف لام میم آتا ہے، وہ ہیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ۔ اسی طرح سے 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الف لام را سے ہوئی ہے، وہ ہیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الحجر، سورہ ابراہیم۔ اسی طرح سے 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا طا سین میم سے ہوئی ہے، وہ ہیں سورہ الشعراء، سورۃ القصص۔ پھر ایسا ہے کہ 4 حروف تہجی سے جن صورتوں کی ابتدا ہوئی ہے وہ صرف 2 صورتیں ہیں، سورۃ الرعد جس کی ابتدا ہوئی ہے الف لام میم را سے، سورۃ الاعراف جس کی ابتدا ہوئی ہے الف لام میم صاد سے۔ اسی طرح سے 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا 5 حروف تہجی سے ہوئی ہے، ان میں سے ایک ہے سورہ مریم جس کی ابتدا ہوئی ہے قاف ہا یا عین صاد سے، اور سورہ شورى جس کی ابتدا ہوئی ہے حا میم عین سین قاف سے۔ تو اب جو بات ہے وہ ہے کہ ان حروف تہجی کو صورتوں کے آغاز میں کیوں لایا گیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں 2 بڑی رائے مفسرین کرام کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ فالرأی الاول یرا اصحابہ، جو پہلی رائے ہے اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے ان المعانی المقصود منہا غیر معروف، کہ ان کے معانی جو ہیں وہ غیر معروف ہیں، سمجھے نہیں گئے ہیں، کسی کو اللہ کی طرف سے بتائے نہیں گئے ہیں۔ فہی من المتشابہ، کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، الذی استأثر اللہ بعلمہ، کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے اس کا علم۔ تو اس رائے کی جو اصحاب ہیں ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک روایت کے مطابق، اسی طرح شعبی، سفیان ثوری وغیرہ ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ان المعنی المقصود منہا معلوم، کہ اس کے معانی معلوم ہے، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، کہ یہ ان آیات متشابہات میں سے نہیں ہے کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے رکھ لیا ہو۔ تو یوں اختلاف ہوا۔ اب جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے معنی جو ہے مفہوم ہے، معلوم ہے، تو انہی کے ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ دراصل یہ جو صورتوں کے آغاز میں یہ حروف تہجی لائے گئے ہیں، یہ دراصل صورتوں کے نام ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ جس سورہ میں بھی آئے ہیں بالکل شروع میں اس طرح آئے ہیں
جس طرح کتابوں، فصلوں اور ابواب کے شروع میں ان کے نام آیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ذالکا اور تلکا کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام ہونے کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ حدیثوں سے بھی ان کا نام ہی ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ احادیث میں ہے کہ سورہ حامیم السجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین وغیرہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے معانی کیا ہیں ان حروف تہجی کے، تو ان کے بارے میں، ان ناموں کے معنی کے بارے میں کوئی قطعی بات کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس وجہ سے ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل واضح کتاب ہے، جبکہ یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے آ گئے ہیں کہ جن کے مفہوم معلوم نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دراصل سے اس طرح سے نام رکھنا عربوں کے ہاں رائج تھا۔ وہ ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حروف سے نام بنا لینا عربوں کے مذاق کے مطابق تھا، یعنی ذوق کے مطابق تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جہاں پہ مشرکین نے اور یہود نے اور منافقین نے قرآن کریم پہ دیگر اعتراضات کیے تو وہ اس پہ اجنبیت کا اعتراض کر سکتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اس قرآن سا قرآن بنانے کے لیے چیلنج کرتے ہیں، جبکہ ان میں تو ایسے حروف آ گئے ہیں جن کے معنی ہی مفہوم نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عربوں کے ہاں اس کا رواج تھا، اسی لیے ہم کوئی ایسی روایت نہیں جانتے جس میں مشرکین مکہ نے یا عرب کے مشرکین نے یا عرب کے یہود نے یا منافقین نے قرآن کریم پہ ایسا کوئی اعتراض کیا گیا ہو جن میں ان حروف تہجی پہ اعتراض کیا گیا ہو کہ یہ غیر مفہوم سا اور محمل قسم کے جملے آپ ہماری زبان میں آپ نے داخل کر دیے ہیں اور اس کتاب کے فصیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اہل عرب نہ صرف یہ کہ اس طرح کے ناموں سے نامانوس نہیں تھے، بلکہ وہ خود اشخاص، چیزوں، گھوڑوں، جھنڈوں، تلواروں، حتیٰ کہ قصائد اور خطبات تک کے نام اسی سے ملتے جلتے رکھتے تھے۔ تو یہ سب آراء ہیں ان حروف تہجی کے متعلق۔ ایک رائے مزید بھی ہے، وہ ہے مولانا حمید الدین فراحی رحمہ اللہ کی رائے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حروف تہجی ہیں دراصل یہ اشیاء کے ناموں پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ عربی رسم الخط کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں، اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ عرب قدیم کے ان حروف کے متعلق یہ ہے کہ چیزوں کے نام وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو قدیم عبرانی اور مصریوں کے نزدیک ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ اشکال کو دیکھ کر حروف تہجی اخذ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ الف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بتاتا ہے اور گائے کے سر کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، مطلب الف کو عبرانی میں الف گائے کا نام ہے، تو اب اسی کو ایک حرف تہجی مان لیا اور اس کی جو شکل ہے وہ اس طریقے سے بنائی کہ گائے کا سر ہو۔ تو اسی طرح الف توحید کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح حرف با عبرانی میں بیت یعنی گھر کے لیے مستعمل ہے، اور پھر جیم ہو گیا، یہ عبرانی میں جمیل اس کو کہتے ہیں، اور جس کے معنی جمل یعنی اونٹ کے ہیں، اسی لیے اس کو اس طرح ٹیڑھا کر کے لکھا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی شکل بنتی ہے۔ اسی طرح طا جو ہے اس کے معنی سانپ کے ہیں، اور اس کی شکل بھی ایسے بنائی گئی ہے جیسے کنڈلی مار کر سانپ بیٹھا ہو۔ اس طرح میم کے معنی ہے پانی کی لہر کے، تو میم کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ جس طرح پانی کی لہر ہو۔ تو اسی طرح نون جو حرف ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا ذن نون، مچھلی والے، تو نون مچھلی کو کہتے ہیں،
اور اگر آپ اس نون کو لمبا کر کے لکھیں اور اس کے نقطہ کو ایک سائڈ پہ لگائیں تو یہ عین مچھلی کی آنکھ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اشکال حروف میں ڈھال کر حروف تہجی کا آغاز کیا گیا تھا۔ مولانا حمید الدین فراہی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کے کوڈ ورڈز ہو گئے صورتوں کے آغاز میں۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں جب الف لام میم آیا تو یہاں پہ چونکہ اس سورہ میں بقرہ گائے کا واقعہ ہے اسی لیے الف لایا گیا۔ تو اس طرح سے وہ مختلف یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں ان حروف کے معانی کے بارے میں۔ تو یہ رائے ہے مولانا حمید الدین فراہی کی۔ جو اصل ہے کہ ان حروف کے معانی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، تو بہتر کیا ہے واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے ان حروف کے ساتھ انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایک مزید رائے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈز جو ہیں یہود ان کے بارے میں جانتے تھے، اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر جاننے کی کوشش کی تھی۔ ان کوڈ ورڈز کے ذریعے سے، ان حروف تہجی کے ذریعے سے تو یہ سب قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ ان کے بارے میں یقین سے کچھ بات کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اصل جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ان حروف تہجی کے معانی مقصود کیا ہیں اور ان کو صورتوں کے شروع میں کیوں لایا گیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔